مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی مجرب عمل جس کا تعلق رشتوں کے ساتھ ہے، جن لڑکے لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر وہ یہ عمل باقاعدگی سے کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے اور بہت مجرب ہے، لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز اعمال کے اندر نماز کی پابندی ہے۔ اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ نظر رحمت ہوتی ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، اس کے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا دو حال سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا نظر رحمت سے دیکھتے ہیں یا نظر غضب سے دیکھتے ہیں۔ نظر رحمت سے ان کو دیکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو مسلمان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نظر غضب سے دیکھتے ہیں، غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر یہ خود فیصلہ کر لیجئے، جسے اللہ غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہوں تو اس کے کاموں میں کتنی رکاوٹیں آتی ہوں گی، اور جو نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اس پہ ہوتی ہے، اور نظر رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے ہے، تو جس پہ نظر رحمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر 19 مرتبہ ہر نماز کے بعد جس شخص کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، جس لڑکی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، وہ پڑھے 19 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ کوثر کا عمل کرتے رہیں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ اس میں ایک چیز اور خیال رکھنا ہے، فجر اور عصر چونکہ ان کے بعد نوافل نہیں پڑھے جاتے، باقی جو 3 نمازیں ہیں ظہر، مغرب اور عشاء، ان تینوں نمازوں کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھ کے پھر یہ عمل کرنا ہے، اور فجر اور عصر کے بعد تسبیحات پڑھنے سے فارغ ہو کے دعا کر کے اس کے بعد یہ عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ضرور بضرور یہ کام، یہ مراد پوری کر دیں گے۔ اس لیے کہ کاموں کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں عمل کرتا ہوں، وظیفہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری مراد پھر بھی پوری نہیں ہوتی، تو وجہ اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، بلکہ اس عمل کرنے والے کی اپنی کوتاہی ہے۔ وہ اپنی کوتاہی کو دور کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کام کو آسانی کے ساتھ کر دیں گے، اور مشکل بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ ساتھ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جوڑ نصیب کریں گے جو خوشیوں والا جوڑ ہوگا، اور اس میں آسانیاں ہوں گی، اگلی زندگی آسانی اور خوشیوں والی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہوئے یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور بضرور پورا فرمائیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔